بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 73 گفتگو شرائط الوزین شرط سوم میں تھی کہ کون ہو تلکن آزاد ہونی چاہیے بنابراین فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو تھی 10ویں صورت کے اواخر میں کہ عین موقوفہ کا باقی رکھنا اگر موجب بن رہا خن ریزی کا تو اس میں دو فرض تھے، فرض اول میں بیچنا جائز تھا، گفتگو ہو چکی تھی، فرض دوم میں بیچنا جائز نہیں۔ تو یہاں سے بعض فقہاء نے مکاتبہ مشہور علی بن مہذیار پیش کی تھی کہ جو جواز پہ دلالت کرتی تھی، تو یہیں سے جناب مصنف نے گفتگو شروع کی مکاتبہ مشہور علی بن مہذیار میں کہ اس کی جو دلالت ہے اس میں کیا کیا احتمالات ہیں اور احتمالات کا جواب پیش کیا تھا، اور اس طرح یہ آج کی آخری گفتگو اس حوالے سے اور آج کے درس کے اخیر میں وقف منقطع کے حکم کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ یہ اوپر جتنی بھی گفتگو ہوئی تھی وہ وقف معبد میں تھی کہ وقف معبد کا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری گفتگو شروع ہو رہی ہے وقف منقطع کے حوالے سے کہ اب وقف منقطع کا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ تو اس حوالے سے ابتدائی گفتگو آج کے درس میں ہوگی۔ والفرق بین هذا والقسم الاول من الصورة الصابعة الذي جوزنا فيه البيع، فرماتے اس قسم میں صورت عاشرہ کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ اگر وہ چیز باقی رہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مال تلف ہو جائے گا یا جان تلف ہو جائے گی اختلاف کی صورت میں، تو ہم نے کہا کہ بھی صرف قادر متجکن کی صورت میں بیع کرنا جائز ہے۔ لیکن سورہ سابعہ کہ سورہ سابعہ میں کیا تھا، فتنہ فساد پیدا ہو رہا ہے، تو وہاں پہ سورہ سابعہ کی قسم اول میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بیچنا جائز ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی کیا فرق ہوا، وہاں پہ آپ کہتے ہیں بیچنا جائز ہے، یہاں پہ آپ کہتے ہیں بیچنا جائز نہیں۔ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان المراد فی ذالک القسم العلم او الظن بتلف الوقف راسا، اس قسم میں منات اور معیار یہ تھا کہ اگر انسان کو یقین یا گمان ہو کہ اصل وقف ختم ہو رہا ہے تو بیچنا جائز ہے، وہاں پہ یہ معیار تھا۔ والمنات ہونا، اور یہاں پہ جو منات ہے وہ خرابی وقف ہے، نہ کہ خود وقف کا ختم ہونا ہے۔ جی وقف خراب ہو رہا ہے، ایسا وقت خراب ہو رہا ہے کہ الذی یتحقق بھی تلف المال، کہ جس کی بنیاد پہ مال تلف ہو رہا ہے، فرق نہیں وہ مال وقف ہو یا غیر مال وقف ہو۔ وَإِن لَمْ يَتْلُفْ الْوَقْفُ، اگرچہ خود وقف تلف نہیں ہو رہا بلکہ دوسرا مال تلف ہو رہا ہے، بس وہاں پہ معیار خود تلف وقف تھا، جبکہ یہاں پہ مراد تلف المال ہے کہ فإن الزائد من المقدار الباقی مال کتلف، کہ فرماتے ہیں اگر وقف ہے اور اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اور اس کی خرابی کی بنیاد پہ تلف ہو رہا ہے، اس طرح تلف ہو رہا ہے کہ مثلا اس طرح کہ یہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اس خرابی کی بنیاد پہ اس کی جو منفعت تھی وہ منفعت مثلا 1000 سے 600 تک پہنچ رہی ہے، تو یہاں پہ فرماتے ہیں وہ جو 600 ہے کہ جو خراب نہیں ہو رہا بالآخر وہ بھی تو مال ہے، وہ بھی تو مال ہے، تو وہ بھی کیا ہے تلف ہو سکتا ہے، لہذا اس بنیاد پہ فرماتے ہیں یہاں پہ اس کا بیچنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی بنیاد پہ روایت میں جو لفظ تلف آیا ہے اس تلف سے مراد تلف وقف نہیں ہے، لذا فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ التَّلَفِ فِي الرِّوَایَةِ، روایت علی بن مہذیار میں جو تلف آیا ہے اس سے مراد تلف الوقف راسا نہیں ہے، حتی یتحد مغالق القسم المتقدم، تاکہ یہ اس صورت سابعہ کی قسم اول کے ساتھ متحد ہو جائے۔
ولیس المراد من التلف فی الروایہ، روایت میں تلف سے مراد تلف وقف نہیں ہے، تاکہ سورہ سابعہ اور دونوں کا حکم ایک جیسا ہو جائے۔ کیوں؟ اذ لا يناسب هذا ما هو الغالب في تلف الضيعة التي هي مورد الروایہ، کیونکہ یہ کیا نام ہے کیونکہ پورے کے پورے وقف کا تلف ہو جانا یہ مناسبت نہیں رکھتا ما هو الغالب، اس سے کہ غالباً جو تلف ضیع میں پیش آتا ہے وہ تلف ضیع التي هي مورد الروایہ، کہ جو مورد روایت میں ذکر کیا گیا ہے، کہ وہاں پہ کیا ہے روایت میں کیا ہے کہ فإن طلفها غالباً، اس ضیع کا تلف ہو جانا غالباً اس بنیاد پہ ہے کہ لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها، کہ اس سے جو منفعت مطلوبہ تھی وہ ساکت ہو چکی ہے۔ مثلا زر زمین تھی تو زر زمین کا تلف ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اب اس سے منفعت مطلوبہ حاصل نہیں ہو سکتی، اگرچہ اس کو بطور اجارہ کسی اور کام کے لیے دیا جا سکتا ہے بحسب شان ہے، بحسب شان سے یہ مراد ہے کہ اس کی شانیت یہ تھی کہ چونکہ زرعی زمین ہے لہذا اس سے فصل حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن جی آپ کہتے ہیں جی تلف ہو گئی اس بنیاد پہ کہ اب اس سے زراعت نہیں ہو سکتی، لیکن دوسرے جگہوں پہ اس کا کام آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ثمن کا حکم روایت کے اندر دیا گیا ہے کہ ثمن کو آپ موجودین پر تقسیم کر دیں، تو اس حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ بالآخر کیسے ہو سکتا ہے کہ عین موقوفہ تو تمام بطون کے لیے تھی، در حالانکہ اس کی جو ثمن ہے وہ صرف موجودین کے لیے، تو اس حوالے سے فرماتے ہیں ثم ان الظاہر من بعض الابائر المتقدمہ بل المحکی عن الاکثر، فرماتے ہیں عبارت متقدم عبارت فقہا کی ان سے جو ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ اکثر فقہا سے جو حکایت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان ثمن فی ھذا البیع، اس بیع میں جو ثمن اور قیمت ہے للبطن الموجود، بطن موجود کے لیے ہوگی جیسے کہ روایت میں آیا ہے، لیکن الا ان ظاہر کلام جماعت، فقہا کی ایک جماعت کے کلام کا جو ظہور ہے، بل صریح بعضهم، بلکہ بعض نے بصراحت ذکر کیا، نہ فقط ظہور ہے، جس طرح جناب محقق کرکی محقق ثانی صاحب جامع المقاصد وہ یہ ہے کہ انه یشتری بثمنه ما یکون وقفا علی وجه ینتفع به الخلف، کہ یہ جو قیمت ہے اس قیمت سے ایسی چیز خریدی جائے کہ جس کے ذریعے وہ جو اختلاف ہے وہ ختم ہو سکے۔ یشتری بثمنه، اس عین موقوفہ کو بیچ کے اس کی قیمت سے خریدی جائے ما، ایسی چیز کہ یکون وقفاً، کہ جس کو وقف قرار دیا جائے اس طریقے سے ینتفع بالخلف، جو اختلاف پیدا ہو رہا تھا وہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ تحصیلا لمطلوب الواقف بحسب الامکان، کیونکہ مطلوب واقف کو جہاں تک ممکن ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ واقف تو یہ چاہتا تھا کہ یہ یعنی موقوفہ باقی رہے، لیکن اب جب اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو اس کی قیمت سے ایسی چیز خرید لی جائے، وقف کر دی جائے کہ جس سے اختلاف ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا مِنْهُ قُدِّسَ سِرُّهُ، فرماتے ہیں یہ فتویٰ دینا جو صاحب جامع المقاصد نے بیان کیا ہے، اور اس طرح بعض فقہا کے کلام کا جو ظہور اس بات میں، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وَهَذَا مِنْهُ ضمیر سے مراد یعنی صاحب جامع المقاصد ہے، قُدِّسَ سِرُّهُ اس بنیاد پہ ہے کہ علمان ظہور الروایہ فی تقریر السائل فی قسمت الثمن علی الموجودین، کہ گویا وہ روایت کی ظہور کو قبول نہیں فرما رہے کہ جس میں یہ ہے کہ ثمن کو موجودین پہ تقسیم کیا جائے، کہ جناب نے سائل کے قول کی تقریر فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ بھی آپ کیا کریں، ثمن کو موجودین پہ تقسیم کر دیں، تو یہ فتویٰ دینا
یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ظہور کو قبول نہیں کر رہے، یا یہ کہ اولا من العمل بهذا التقریر، یعنی وہ اس تقریر پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. کس بنیاد پہ عمل نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ یہ اس قاعدے کے مخالف ہے. قاعدہ معاوضہ وہ یہ تھا کہ جس کی جنس ہے اس کو قیمت ملنی چاہیے. بنابراین ان کا یہ فتویٰ دینا یہ اس بنیاد پہ مبنی ہے کہ چونکہ بطنیں تمام بطون کے لیے وہ جنس اور عین موقوفہ تھی تو ثمن بھی تمام کو ملنی چاہیے تھی. اس قاعدے کی بنیاد پہ اس تقریر کے مطابق وہ عمل کو قبول نہیں کر رہے. فی مخالفت مقتضی قاعدۃ المعاوضہ من اشتراک جمیع البطون فی البدل کالمبدل، بدل یعنی قیمت، مبدل یعنی عین موقوف اور جنس. لیکن الوجہ الثانی ینافی قولہ، لیکن یہ دو وجہ بیان کی ہیں، ایک معنی ظہور روایہ اور دوسرا علی معنی العمل. لیکن فرماتے ان میں سے جو دوسری وجہ ہے یعنی عمل نہ کرنا، فرماتے یہ منافات رکھتا ہے جناب صاحب جامع المقاصد کے اس قول کے ساتھ کہ انہوں نے، اور دوسری جگہ پہ کہ وہاں پہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر حاجت شدیدہ ہو تو موجودین پر ثمن تقسیم کی جا سکتی ہے. تو وہاں پہ جب جناب اس فتوے کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عمل کر رہے ہیں، لذا وجہ ثانی کو قبول نہیں کرتے. لیکن الوجہ ثانی، وجہ ثانی سے مراد او علی من العمل بهذا التقریر ہے، یعنی اس کے مطابق فتوے کا نہ دینا. یہ وجہ ثانی منافات رکھتی ہے صاحب جامع المقاصد کی اس قول کے ساتھ کہ بے اختصاص الموجودین بثمن ما یباق للحاجت الشدیدہ، کہ حاجت شدیدت کی صورت میں عین موقوفہ کو بیچ دیا جائے اور اس کی ثمن کو موجودین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے. تمسکن بروایت جعفر، وہاں پر بھی انہوں نے اسی جناب علی بن محزیار کی روایت کے مطابق عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا. بس فتعین الاول، بس متعین یہ کیا ہے؟ وجہ اول ہے کہ اصلا روایت کا ظہور اس میں نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں وہ من التقریر، جی ہاں اول سے کیا مراد؟ من التقریر. لیکن خلاف مقتضی التعمل فی الروایہ، لیکن فرماتے ہیں اگر ہم روایت میں تعمل کریں تو ظہور تو ہے کہ جناب نے واقعاً سائل کی تقریر کی ہے. تمام. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی، فقہا کے اقوال کو ذکر کیا، اس کے بعد 10 صورتیں پیش کی، ہر صورت کا علیحدہ علیحدہ حکم بیان کیا گیا. یہ ساری کی ساری گفتگو وقف معبد میں تھی. اما وقف منقطع میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں اما الوقف المنقطع وہوا، وقف منقطع سے کیا مراد ہے؟ اذا وقف علی من ینقرض، اگر کسی چیز کو وقف کیا جائے ایسے افراد پہ کہ جو منقرض ہونے والے ہوں، ختم ہونے والے ہوں. اس صورت میں کہیں گے یہ وقف منقطع ہے، ختم ہونے والا وقف ہے. تو بنا رکھ تو اس بات پہ کہ علی صحت ہی، اس طرح کے وقف کو وقف کرنا صحیح ہے، کما هو المعروف، جس نے کہ فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ وقف منقطع صحیح ہے. تو اس صورت میں اس کی چند صورتیں ہیں. فإما أن نقول ببقائه على ملك الواقف، یا تو ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ یہ ملکیت کی، واقف کی ملکیت میں باقی رہے گا. وإما أن نقول بانتقاء إلى الموقوف عليهم، یا ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ یہ منتقل ہو جائے گا موقوف علیہم کی طرف اور واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا. وعلى الثاني، اور دوسری صورت میں کہ جب یہ واقف کی ملکیت سے خارج اور موقوف علیہم کی ملکیت میں داخل ہو جائے تو پھر فإما أن يملكوه ملكا مستقرا، یا تو ان کی ملکیت مستقر ہوگی اس طرح کے بحیث ينتقل منهم الى وارثتهم عند انقراضهم، اس طرح کہ اگر یہ خود منقرض ہو جائیں اور ختم ہو جائیں تو یہ ملکیت ان کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گی. وإما،
ان یقال بعود الی ملک الواقف، یا یہ کہیں کہ نا اگرچہ ملکیت مستقر ہے لیکن ان کے انقراض کی صورت میں یہ ملک واقف میں پلٹ جائے گی، یعنی موقوفہ۔ یا تیسری صورت بھی ہے وَإِمَّا يُقَالْ بِالصَّرُورَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ فی سبیل اللہ میں داخل ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ واقف کی ملکیت سے نکل چکی ہے اور موقوف علیہم ختم ہو چکے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں چلی جائے گی۔ تو اب ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم۔ فعلی الاول، پہلی صورت میں کہ جب ہم کہیں کہ یہ واقف کی ملکیت میں باقی رہے گی تو لا یجوز للموقوف علیہم البیع، موقوف علیہم کے لیے بیچنا جائز نہیں، کیوں؟ لعدم الملک، کیونکہ ان کی ملک نہیں ہے، اور لا بیع الا فی ملک، اور بیع صرف ملکیت میں ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ کہ واقف اس کو بیچ سکتا ہے یا نہیں، فرماتے اس میں بھی اشکال ہے۔ وفی جوازہ، یعنی وفی جواز البیع للواقف، آیا واقف اس وقف منقطع والی چیز کو بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ در حالانکہ ما جہالت مدت استحقاق الموقوف علیہم، اس طرح کے موقوف علیہم پتہ نہیں کب ختم ہو رہے ہیں اور یہ مشتری تک کب پہنچائے گا، یہ مدت بھی مجہول ہے۔ فرماتے اشکال، فرماتے اس میں کیا ہے؟ اشکال ہے۔ اشکال کی وجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیں من حیث لزوم الغرر بجہالت وقت استحقاق التسلیم التام علی وجہ ينتفع بہ، ادھر دیکھیں تو چونکہ واقف کی ملکیت میں بیچ سکتے ہیں، لیکن ادھر دیکھیں تو یہ تسلیم تام نہیں کر سکتا مشتری کو، کیوں؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب موقوف علیہم ختم ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں غرر پیش آ رہا ہے کس کو؟ مشتری کو، اور جناب نے نہا عن الغرر، جناب نے غرر سے نہیں کیا ہے، اور یہ جو نہیں ہے اس کا تعلق خود بیع کے ساتھ ہے، لہذا بیع مشکل بن جائے گی۔ تو اس بنیاد پر فرماتے اشکال ہے کہ من حیث لزوم الغرر، کیونکہ مشتری کے لیے غرر اور دھوکہ لازم ہو رہا ہے، کیوں؟ بجہالت وقت استحقاق کی تسلیم، کیونکہ تسلیم تام کا جو وقت ہے وہ مجہول ہے، علی وجہ ينتفع بہ، اس وجہ پہ کہ مشتری اس سے فائدہ حاصل کر سکے، فرماتے ہیں وہ وقف مجہول ہے، وہ وقت مجہول ہے، تو ادھر غرر لازم آ رہا ہے، بس بیع کرنا جائز نہیں، ادھر چونکہ اس کی اپنی ملکیت ہے بس بیع کرنا جائز ہے، لیکن اس بنیاد پہ جناب فرماتے اشکال، اس کی بیع میں کیا ہے؟ جواز بیع میں اشکال ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین۔